اللہ اللہ اللہ۔ اس کا 4 نکاتی فارمولہ ہے۔ ایک تو اپنے بچوں کی شادیاں جلدی جلدی کریں، کیونکہ بچوں کی شادیوں کی تاخیر سے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین، رؤوف الرحیم اور کتنے رحمت للعالمین تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والدین پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور والدین کو اولاد کے گناہوں میں شریک فرمانے کی دھمکی دی کہ جو والدین اپنی اولاد کی شادیاں تاخیر سے کرتے ہیں تو بچوں کی شادیاں جلد از جلد کی جائیں۔ بچوں کو نکاح کی شدید رغبت ہوتی ہے جوانی کے ابتدا میں، اس وقت ان کو مخلوط تعلیمی اداروں میں داخل کرنا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ ابھی پچھلے دن جو ایک خطرناک واقعہ وجود میں آیا، اس قسم کے خطرناک واقعات سے بچنے کے لیے ہم سب نیت کریں اپنے پیارے بچیوں کی شادیاں جلدی جلدی کریں۔ نمبر 2، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو الگ خطاب فرمایا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو فوراً شادی کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اپنے شادیوں کو رسم و رواج سے پاک کریں، سنت کے مطابق بالکل سادہ شادی کریں۔ شادی جتنی شادی ہوگی اتنی بابرکت ہوگی، وہ شادی خانہ آبادی ہوگی، اور اس شادی میں رسم و رواج کیے جاتے ہیں تو وہ شادی خانہ بربادی بن جاتی ہے۔ اس شادی میں جب پارلر میں سج دھج کر دولہا دلہن بیٹھتے ہیں تو ان کو جب نظریں لگتی ہیں، اس میں ایک تو بد نظری ہوتی ہے اور نظر بد لگتی ہے، اور یہ بد نظری اور نظر بد یہ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک ہے۔ بد نظری کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے نقصانات ہوئے، قتل و غارت تک نوبت آتی ہے، اور نظر بد کی وجہ سے بھی نظر بد تو اتنی خطرناک آتی ہے، حدیث پاک میں العین حق، نظر برحق ہے۔ نظر اتنی خطرناک چیز ہے، آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے نظر بد سے بچنے کے لیے اور بد نظری سے بچنے کے لیے شادیوں کو بالکل سادہ بنائیں گے۔ اور نمبر 3، ہم کیا کریں، ہمارے معاشرے میں کوئی مرد کوئی عورت بڑی عمر میں بھی بے نکاح ہو جائے، بیوی فوت ہو گئی، شوہر فوت ہو گیا، تو بیوہ ہوتے ہی یعنی عدت پوری کرتے اگلا نکاح کرے، اور مرد کے لیے تو عدت بھی نہیں ہے، وہ تو فوراً جلدی اگلا نکاح کرے۔ اللہ معاف فرمائے، یہاں پچھلے دنوں دیکھا کہ 22 سال ہو گئے بیوی کو فوت ہوئے اور بغیر نکاح کے پھر رہے۔ اس طرح بہت سارے واقعات، بالکل غیر مناسب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور اللہ کی چاہت بغیر نکاح کے کوئی نہ رہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور نمبر 4، شادیاں اگر ایک شادی کے بعد بھی مزید ضرورت ہو تو دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی بھی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ بعض لوگوں کو جیسے ایک روٹی کھا کے پیٹ بھرتا ہے، بعضوں کی 2 روٹیوں سے پیٹ بھرتا ہے، بعضوں کی 3 روٹی۔ اللہ تعالیٰ نے استعداد مختلف بنائی ہے، لوگوں کا مختلف نظام بنایا، اس لیے اللہ نے 2 3 4 کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے، زنا سے سختی سے منع فرمایا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، غیر عورت کو دیکھو نہیں، سنو نہیں، اس کو سوچو مت۔ لیکن تم ایک سے گزارا نہیں ہو رہا، دوسری تیسری چوتھی شادی کر لو۔ تو یہ ہمارا یہ نکاح آسان تحریک کا جو پیغام ہے، اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں جہانوں کی اس مصروم زندگی کی خیر برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ۔